بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ۔ تمام تر خوبیاں ثابت ہیں اللہ عز و جل کے لیے، تمام تر خوبیاں ہیں اللہ عز و جل کے لیے۔ الذی وہ ذات، الذی اعلی جس نے بلند کیا، منزلۃ المؤمنین مومنین کے درجے کو، جس نے بلند کیا مومنین کے بولو، جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو، بکریم خطابہ اپنے خطاب مکرم کے ساتھ، اپنے خطاب ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر بکریم خطابہ، یہاں کریم کو مضاف اور خطاب کو مضاف الیہ نہیں بنائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مضاف الیہ بنائے تو پھر معنی غلط ہوگا۔ یہاں پر یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، کریم جو ہے یہ خطاب کی صفت ہے اور کریم کی اضافت آگے خطاب کی طرف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں مضاف الیہ والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کس والا کریں گے؟ موصوف صفت والا ترجمہ کریں گے۔ پھر دیکھیں، تمام تر خوبیاں ثابت ہیں اللہ عز و جل کے لیے، وہ ذات کہ جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو اپنے خطاب مکرم کے ساتھ، بکریم خطابہ اپنے خطاب بولو، ورفع اور بلند کیا اللہ رب العالمین نے درجۃ العالمین علماء کے درجے کو، علماء کے بولو، علماء کے بمعانی کتابہ اپنی کتاب کو سمجھنے کے سبب، اپنی کتاب کو سمجھنے کے۔ یہاں پر بمعانی پر جو با ہے اس کو اگر ہم با سببیہ مانیں تو پھر یہ متعلق ہوگی رفع کے، پھر یہ کس کے متعلق ہوگی؟ اللہ نے بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے سمجھنے کے سبب، اپنی کتاب کے سمجھنے کے، یعنی علماء نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا۔ اگر ہم اس کو با تعدیہ والی مانیں، با سببیہ نہ مانیں بلکہ با تعدیہ والی مانیں تو پھر یہ متعلق ہوگی عالمین کے، کس کے متعلق ہوگی؟ عالمین کے۔ پھر ترجمہ یوں ہوگا، اللہ نے بلند کیا ان علماء کے درجے کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، اگر بات تعدیہ والی معنی ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ نے علماء کے درجے کو بلند کیا، کیوں؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے سبب، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے سبب۔ اگر ہم اس کو با تعدیہ کی معنی، اگر ہم اس با کو کیا معنی؟ با تعدیہ، پھر متعلق کس کی ہوگی؟ عالمین کے۔ کس کی متعلق ہوگی؟ عالمین کے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ان علماء کے درجے کو بلند کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ۔ وَخَصَّ اور اللہ رب العالمین نے خاص کیا المستنبطین مجتہدین کو، کن کو؟ بولو بولو، اللہ نے خاص کیا مجتہدین کو، منہم ان علماء میں سے، بمزید الاصابۃ وثوابہ درستگی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ اصابت معنی درستگی اور ثوابی اور ثواب، درستگی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ اونچا بولو، اللہ نے بلند کیا مومنین کے درجے کو اپنے خطاب مکرم کے ساتھ، اور علماء کے درجے کو اپنی کتاب کو سمجھنے کے سبب، اور مجتہدین کو خاص کیا ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ، ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ۔ اب یہاں پر مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد ان علماء کو کہتے ہیں، وہ علماء کے جو نصوص سے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے پر اپنی کوشش کو خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس سے مسائل کو نکالنے پر کیا کرتے ہیں؟ اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کی کیا تعریف ہے؟ ان علماء کو مجتہد کہتے ہیں جی، نکالنے پر اپنی طاقت خرچ کی، جو اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں مسائل نکالنے پر۔ کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔ کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے پر اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں، ان علماء کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے خاص کیا مجتہدین کو علماء میں سے درستگی، ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ، ثواب اور درستگی کی، مزید مطلب زیادتی، مزید مطلب زیادتی، سمجھ آ رہی؟ ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ۔ اب ایک سوال ہوتا ہے
سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے ناقص کا صیغہ، اب دیکھیں اعلیٰ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ناقص ہے، اور رفع ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے، اور آگے خصہ ہفت اقسام میں مضاف ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے؟ مضاف ہے، سمجھ آ رہی؟ اب یہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے ناقص کا صیغہ استعمال کیا، مومنین کا ذکر ہے نا پہلے، مومنین کے درجے کو بلند کیا اپنے خطاب مکرم کے ساتھ، تو یہاں مومنین کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ اونچا بولو، بولو، ناقص کا صیغہ استعمال کیا، اور یہاں آگے رفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، یہاں علماء کا جب ذکر آیا تو علماء کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ بولو، صحیح کا صیغہ، اور وخص المستنبطین، یہاں مجتہدین کا ذکر ہے تو مجتہدین کے ساتھ مضاف کا صیغہ استعمال کیا، سمجھ آ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے ناقص کا صیغہ، علماء کے لیے صحیح کا صیغہ، اور مجتہدین کے لیے، بولو، مجتہدین کے لیے مضاف کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے، مصنف نے، مصنف نے مومنین کے لیے ناقص کا صیغہ اور علماء کے لیے صحیح کا صیغہ اور مجتہدین کے لیے مضاف کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ پھر دیکھیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر دیکھیں مومنین کا تذکرہ جہاں پر تو اعلیٰ صیغہ ہے، اعلیٰ ناقص ہے، اور جب علماء کا ذکر آیا تو رفع صیغہ ہے، رفع کون سا ہے؟ صحیح کا صیغہ ہے، اور جب مجتہدین کا تذکرہ ہوا تو پھر کون سا صیغہ لے کر ہے؟ مضاف کا صیغہ لے کر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ جواب، مومنین جو ہوتے ہیں یہ صفت ایمان کے ساتھ تو متصف ہوتے ہیں، یہ صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، لیکن صفت علم سے ناقص ہوتے ہیں، صفت علم سے ناقص ہوتے ہیں، اس لیے مصنف نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ناقص کا صیغہ استعمال کیا۔ اور جو علماء ہوتے ہیں یہ صفت ایمان اور صفت علم دونوں کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، دونوں کے ساتھ، اس لیے ان کے ساتھ کون سا صیغہ لے کر ہے؟ صحیح کا صیغہ لے کر ہے۔ اور جو مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد کو اللہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، مجتہد کو اس کے اجتہاد کے صحیح ہونے پر ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، اور مضاف کا معنی ہے دگنا، مضاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دگنا، تو اس لیے مصنف نے مجتہدین کے لیے مضاف کا صیغہ۔ سوال سمجھ آیا؟ سوال یہ ہوتا ہے مومنین کے لیے ناقص کا صیغہ، علماء کے لیے صحیح کا صیغہ، اور مجتہدین کے لیے کیوں استعمال کیا؟ جواب، جو مومنین ہوتے ہیں یہ صفت ایمان کے ساتھ تو متصف ہوتے ہیں لیکن صفت علم سے ناقص ہوتے ہیں، اس لیے مصنف نے ان کے ساتھ، بولو، ناقص کا صیغہ استعمال کیا۔ اور جو علماء ہوتے ہیں وہ صفت ایمان سے بھی متصف ہوتے ہیں اور صفت علم سے بھی متصف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ صحیح کا صیغہ استعمال کیا۔ اور جو مجتہد ہوتے ہیں ان کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، تو مضاف کا معنی کیا ہے؟ دگنا، ڈبل، تو اللہ پاک ان کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے مصنف نے مجتہدین کے ساتھ مضاف کا صیغہ استعمال کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر ترجمہ دیکھیں، تمام تر خوبیاں ثابت ہیں اللہ عز و جل کے لیے، وہ ذات جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو اپنے خطاب مکرم کے ساتھ، بھی کریمی خطابی ہی، اپنے خطاب مکرم، ورفع درجۃ العالمین، ورفع، اور اللہ نے بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے سمجھنے کے سبب، وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والصوابہ، اور اللہ نے خاص کیا مجتہدین کو علماء میں سے، ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ، ثواب اور درستگی کی زیادتی کے ساتھ۔ سمجھ آ گیا؟ واللہ عالم بالصواب۔